جی السلام علیکم جی عبید عرض کر اچھا جی جب یہ امریکہ کہتا ہے جی ہم نے اپنا ہدف حاصل کر لیا جو ہم چاہتے تھے ایران میں ہم نے حاصل کر لیا اور جو ہمارے تجزیہ نگار ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں تائید کرتے ہیں ان کی کہ جی ہم نے یہ حاصل کر لیا۔ اب ذرا پھر پس منظر دیکھتے ہیں پیچھے 20-30 سال کا کہ کیا امریکہ فتوحات اسی طرح حاصل کرتا ہے۔ نمبر 1، جب انہوں نے ایران پہ حملہ کیا ہے کہ جی ایران پہ بھی حملہ اسی لیے کیا ہے نا کہ نیوکلر ان کا پاور پلانٹ چلتا تھا، وہ کبھی کہتے تھے جی آپ کر لیں، پھر انہوں نے کہا جی وہ نا ختم ہو گیا، وہ تھا ہی نہیں ان کا نیوکلیر پاور پلانٹ، وہ ایٹم بم بنا ہی نہیں رہے تھے، یہ بھی انہوں نے کہا۔ اچھا انہوں نے وہ تباہ بھی کر دیا ہے ان کا پاور پلانٹ، تو بس کر دیا تھا پھر سر جی بس بس نہیں کیا تھا، انہوں نے ان کو بمب مار مار کے ان کو تباہ کر دیا اور صدام حسین کو پکڑ کے کیا کیا، اس کو عید والے دن انہوں نے پھانسی پہ لگایا، پھانسی پہ چڑھایا۔ اب دیکھیں نا امت مسلم ہے یہ بیٹھی رہے چپ کر کے، ابھی کوٹ پہن کے یہ ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے کریں باتیں، ابھی یہ مطلب کھائیں پئیں موجیں اڑائیں، وہ تو بہادر شاہ ظفر بھی اڑاتا رہا نا، اور بعد میں پھر ادھر میانمار میں جا کے نا دیار غیر میں تو گراج میں مرا۔ یہ جو جنگیں ہوتی ہیں نا یہ آپ کو کرنی پڑتی ہیں، اپنے لیے نہیں، اگر آپ اپنی جان کی قربانی دیتے ہیں نا تو اس کے بدلے میں آپ کی آنے والی نسلیں ان کو سہولت ملتی ہے۔ بغیرتی کی زندگی ہے نا جو یہ گزارنے کے باوجود بھی آپ کو طمانینت نہیں ملتی۔ یہ جو امریکہ ہے انہوں نے عراق پہ حملے کر کے ان کو مار کے ادھر جو نیوکلر پاور پلانٹ ہے وہ تباہ کر کے انہوں نے کیوں نہیں کہہ دیا کہ جی ہمیں اپنا مقصد حاصل ہو گیا، ادھر تو انہوں نے سچ مچ تباہ کر دیا تھا نا۔ ایران تو ابھی مان ہی نہیں رہا، وہ تو کہہ رہا جی ہمارے پاس ہے جی، ابھی وہ ہم تو ادھر ادھر لے گئے تھے، تو ادھر انہوں نے کیوں نہیں جی چھوڑا اس کو، مطلب پکڑ کے اس کو پھانسی پہ چڑھایا ہے۔ صدام حسین مرتے ہوئے لڑتے ہوئے میدان جنگ میں شہید ہو جاتا نا، وہ ایک علیحدہ بات، وہ زندہ قابو کیا انہوں نے، اس کو گرفتار کیا، گرفتار کر کے پھانسی اس کو اس دن دی ہے جس دن آپ کی عید تھی۔ اچھا ہم نے یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہوا تو کیا ہم ادھر بیٹھے ہیں، ابھی بھی امریکہ کے ساتھ دوستی ہے، اور عراق بڑا امیر ملک تھا، پیسہ اس کے پاس بڑا تھا۔ اب وہی بات ہے، پیسے کے ساتھ ڈنڈے کا ہونا ضروری ہے، ڈنڈے کے بغیر آپ اپنے سوابیمان اپنے عزت نفس کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتے۔ صرف پیسہ ہے نا اس کو چھین لیتے ہیں گنڈے۔ امن کے لیے بہترین حل، امن کا بہترین علم برداری امن کی وہ جنگ ہے۔ اسلام نا امن کا علم بردار ہے، اسی لیے تو کہتا ہے کہ 24 گھنٹے اپنے گھوڑے تیار رکھو۔ یہ جو گھوڑے تیار رکھتے ہیں نا ڈنڈا، یہ امن کے لیے ضروری ہے، یہ امن کے لیے ہوتا ہے، یہ جنگ کے لیے نہیں ہوتا ہے، یہ ایٹم بم جنگ کے لیے نہیں ہوتا ہے،
یہ آپ کی امن کی، آپ کی حفاظت کی ضمانت ہے، یہ آپ کا محافظ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا جنگ کرو، اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جنگ کی تیاری کرو کہ آپ کا دشمن آپ سے مرغوب رہے، آپ سے ڈرا ہوا رہے، اس کو پتہ ہو، ورنہ وہ چڑھ دوڑے گا، آپ کی دولت وہ چھین کے لے جائے گا۔ عراق ایک بہت بڑا امیر ملک تھا، تیل نکل رہا ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے، کیا ہوا ہے؟ ابھی ان کی حکومت ہے ادھر، ان کی ہے نا، امریکہ کی حکومت ہی ہے ادھر۔ ابھی ایران نے ادھر مارے ہیں نا بم، ایک مارا، دو مارا یا کچھ بھی، اس کے بعد آ گئے افغانستان پہ انہوں نے حملہ کیا۔ افغانستان میں یہ پوری حکومت نہیں، ادھر سے الٹیمیٹلی ان کو بھاگنا پڑا۔ افغانی ہے ہی ایسے ہیں جی، ان کو نہ پیسے کی نہ کچھ کو، ان کو لڑنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں، وہ سر سے ہی لڑنا شروع کر سکتے، ٹکرے ہی مارنا شروع کر دیں۔ روس کو انہوں نے نا ادھر سے، وہ جب ان کی گاڑیاں قافلے گزرتے تھے نا، تو ادھر سے وہ پتھر ادھر پھینکتے تھے، اوپر سے 1 2 3 4 پتھر پھینکتے تھے، تو وہ پتھر جو ہے پہاڑوں سے جب گرتے تھے، وہ اور پتھر لے کے گر جاتے تھے، وہ ان قافلوں کو پتھروں سے ہی مار دیتے تھے۔ انہوں نے تو پھر بعد میں امریکہ نے یا پاکستان نے ان کی امداد کی ہے۔ تو ویسے ان کا جغرافیائی حالات بھی ایسے ہیں، کچھ ان کا مائنڈ سیٹ بھی ایسا کہ آپ ان پہ حکومت نہیں کر سکتے۔ بہرحال امریکہ نے ان کو مارا ہے، امریکہ نے حملہ کیا، امریکہ ادھر سے واپس چلا گیا۔ افغانستان نے تو جا کے ادھر حملہ نہیں نہ کیا، چلے جی ادھر ہو۔ اچھا، لیبیا کے ساتھ کیا مسئلہ تھا؟ لیبیا پتہ ہے آپ کو کیسا ملک تھا؟ لیبیا میں ہر بندے کو کرنل قذافی وہ معاشی طور پر انتہائی مستحکم ملک تھا، پیسے کی فراوانی، ہر بندے کو ادھر گھر، پیسہ، دولت، ہر چیز فری تھی بغیر کچھ کام کیے۔ اور ان کے لیے جو چائے پانی کے لیے لوگ تھے وہ دوسرے ملکوں تھے، یعنی کہ ہمارے پاکستانی، بنگلہ دیش، انڈین، بہت پیسہ تھا، ہوگی حفاظت اس کی، کوئی بدامنی نہیں تھی ان کو، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ کرنل قذافی کے ساتھ بڑا پیسہ تھا، کبھی وہ ادھر جا کے خیموں میں رہتا تھا عورتوں کے ساتھ، کبھی عورتیں باڈی گارڈ رکھ لیتا تھا، کبھی کچھ کر لیتا تھا۔ پاکستان کو اس نے کہا کہ جی تم نے مجھ سے پوچھا نہیں ہے اور تم نے دھماکے کر دیے۔ جب یہ چودھری شجاعت ادھر گیا ہے ملنے، تو کرنل قذافی نے، اس نے کہا جی میں آپ سے سیدھے منہ، انہوں نے کہا جی آپ بات نہیں کر رہے، انہوں نے کہا جی میں ناراض ہوں، انہوں نے کہا کیوں جی ناراض کیوں؟ انہوں نے کہا جی آپ نے ہم سے پوچھا ہی نہیں تو آپ نے دھماکے کر دی۔ اور بندہ پوچھے بھی آپ سے، چلے اچھا وہ کہہ رہا تھا جی یہ معاشی حالات ہے، کتنی دولت سی اس کے پاس، کتنا بھیانک انجام ہوا ہے اس کا، اس کے بیٹوں کا۔ وہی بندے جو ادھر بالکل آرام سکون سے کھا رہے تھے، جن کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ کوئی کام نہیں کر رہے تھے، انہوں نے پکڑ کے کرنل قذافی کو مار دیا۔ وہ کون سے سٹیکس تھے؟ انہوں نے کیوں نہیں فتوحات کا اعلان کیا؟ امریکہ نے باہر بیٹھے جیسے یہ اب کر رہے ہیں ایران کے بارے میں، اس کے پاس بھی ڈنڈا نہیں تھا، پیسہ کوئی کام نہیں آیا۔ شام لا لیں، مصر لگا لیں، یہ دیکھیں وہ بشر الاسد ہے، وہ بھاگا، اور وہ جو اس کی بیوی تھی نا، وہ رستے میں ہی اس کو چھوڑ گیا، اس نے کہا جی مجھے نا تم رستے میں ہی جہاز میں اتار دو، میں نے نہیں ادھر جانا ہے، میں ادھر ہی جاؤں گی جہاں سے لندن یا جہاں کی میں ہوں، رستے میں ہی اس نے چھوڑ دیا۔ اب اس کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ ہے رہ ہی رہا ہے نا کہیں پہ روس میں، کوئی نام آتا ہے اس کا؟ یہ سب امیر ملک تھے، مصر ہو گیا۔ تو اس نے، امریکہ نے فتوحات کا اعلان کیوں نہیں کیا جی؟ ہم نے جی یہ کر لیا جی، اس کو فتح کر لیا جی۔ انہوں نے ان سب کو مارا ہے، قذافی کو مارا ہے، قتل کیا ہے، اس کو مروایا، اور بڑے بھونڈے طریقے سے مروایا۔ اب یہ کہتے ہیں نا جو
جی ہم نے جی اس کو ایران میں اپنے ہدف حاصل کر لیے، تو یہ کوئی ہدف تو چھوڑے، اس نے نا چین نے اور روس نے کہا کہ آپ ہم سے لیں یہ بمب، ایٹم بمب لے لیں تو ماریں۔ یہ پاکستان پہ حملہ جو ہوا ہے، یہ پاکستان غریب ملک ہے جی، کھانے کو نہیں ہے، کچھ مہنگائی ہے، سارا کچھ ہے، تو یہ انڈیا نے حملہ کر کے فٹافٹ پیچھے کیوں ہوا؟ انہوں نے کہا جی ہوں ایٹم بمب مارا تھا، آپ ہمیں تباہ کر دے سارے ملک کو، تو ہم آپ کو پورے انڈیا کو تباہ کر دیں۔ ڈنڈے سے ہی بچا ہے نا، ورنہ وہ تو بڑے واجے بجا رہے تھے، باجے جی وہ جی ایسے کر دیا ہم نے، وہ کر دیا ہم نے، ادھر بھی مار دیے ہیں ادھر بھی مار دیں، مڑ کے وہ مودی جو ہے اس کی وہ خشک ہو گئی عرش ہے، اس نے فٹافٹ راتوں رات ٹیلی فون کیا، اس نے کہا جی ہمیں بچاؤ، یہ تو لے دے گئے، وہ چین کے بھی جہاز چل گئے۔ ایران میں کیا ہوا ہے کہ انہوں نے کہہ دیا، کچھ یہ پورے سٹرونگ نہیں تھے ایران والے، یا ان کے پاس ایٹم بم نہیں تھا، لیکن ان کے پاس کچھ نہ کچھ تھا، میزائل تھے، پیسہ ہے، وہ سروائیو کر سکتے ہیں، لمبی جنگ لڑنے کے وہ عادی ہیں۔ اور ریسنٹلی کل جو وزیر خارجہ گیا ہے ایران کا روس میں، تو انہوں نے کہا پیوٹن نے، انہوں نے کہا جی آپ کو جو چاہیے آپ ہم سے لے لیں، بس آپ نے اپنا ایٹم بم بنانا ہے تو آپ ادھر ہی بنا لیں، ہمارے ملک میں نیوکلر پاور پلانٹ ادھر لگا لیں، ادھر لے آئیں، ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو آپ کو چاہیے وہ آپ لے لیں۔ تو فٹافٹ فون چل کے تو وہ فی الحال جنگ بندی ہو گئی ہے۔ جنگ بندی کا یہی طریقہ ہے جی۔ السلام علیکم۔